جب آئے گا کپتان، جب آئے گا عمران، بنے گا نیا پاکستان. سر بن گیا نیا پاکستان؟ چوتھی مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے صرف اس لیے کہ پچھلا والا چور اور اس سے پچھلا والا ڈاکو تھا. بالکل نور بھائی، آپ نے بالکل پورا صحیح جو بھی صورتحال بتائی. صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر ڈالر مہنگا ہو جائے، مہنگائی ہو، تو آپ یہ سمجھیے کہ حکمران کرپٹ ہیں. اب جو صورتحال ملک کے اندر ہے، جو روزمرہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات جو ملک کے اندر، آپ نے ایک ٹائر شاپ والے کی بھی مثال دے دی. میں تو آپ کو بتاؤں کہ ہم جیک آباد سے کراچی تک ٹریول بھی کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے دن، اور پورے پاکستان میں جاتے رہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ بہت بری حالت ہے، اور یہی آپ کا ہمارا فرض ہے کہ جو بھی ہیں کرتا دھرتا، جو بھی پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں، ان کو یہ کم از کم یہ اتنا سوچنا چاہیے کہ اتنی مہنگائی کریں، کچھ بھی کریں، سبسڈی دے دیں، کچھ بھی کریں، لیکن یہاں تک ضرور کنٹرول رکھیں کہ لوگ جو ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اپنا چولہا جلا سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں، خودکشی پر مجبور نہیں ہو جائیں. تب اب جو صورتحال ہو رہی ہے اس وقت ملک کے اندر جو ہے، وہ یہ صورتحال ہے کہ لوگ بالکل اب جو ان کی برداشت قوت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ گاؤں کے اندر پھر بھی جب گاؤں میں ہم ہوتے ہیں تو ہمیں عطا پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا، اور وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے گھر میں فاقہ کشی ہے تو کوئی اور گاؤں والا اس کی مدد کر دیتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو پہلے سسٹم تھا، پہلے جو ہمارا نظام تھا شہروں کا، وہ یہ تھا کہ محلے میں ایک دوسرے سے آنا جانا ہوتا تھا اور میل ملاپ ہوتا تھا. بدقسمتی سے ابھی یہاں پر خاص طور پر میں کراچی خود میں تقریباً جو ہے آدھے سے زیادہ زندگی میری بھی کراچی میں گزری. جی سر، میں آپ کی بات کو قطع کلامی کرنے کی زحمت چاہتا ہوں. ان کو فردوس شمیم نقوی صاحب کو آپ ٹرائی کریں اسکائپ پہ، میں ان سے آڈیو پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں جب تک رانا محمد ارشد صاحب کے پاس جاتا ہوں. رانا محمد ارشد صاحب، سر اس سے پہلے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کو میں زحمت کلام دوں، حضور یہ مجھے بتائیے گا کہ اس مرتبہ یہ جو اضافہ ہوا ہے چوتھی مرتبہ، اس سے کہیں کوئی غریب متاثر تو نہیں ہونے والا آپ کے خیال میں؟ اور میرے پاس کیا جواب رہ گیا اسے ایک ٹائر پنکچر والی شاپ کے مزدور کو دینے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور اللہ عارفین صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی نبض کو جو آپ نے محسوس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت اور پیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ جاریہ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں کیونکہ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں اپنے حلقے میں تھا، تو شاہ کوٹ ضلع ننکانہ بابا گرو نانک کا شہر ہے، لاہور کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اتنے پریشان ہیں. یہ جو چوتھا بم پٹرول کا گرایا گیا اور کہا صادق اور امین صاحب نے، اور غالباً 10 وزیر ہونے تھے تو 70 کے ٹولے کے سربراہ نے کہا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ رہا، اور 6 ماہ کے بھرتی شدہ منسٹر نے کہا کہ ہم نیا ٹیکس نہیں لگا رہے. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پٹرول پر لیویز اور ٹیکس کے نام پر 40 روپے سے زائد ٹیکس وصول فی لیٹر کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب پٹرول آج 120 روپے 25 پیسے کے قریب مہنگا ہو چکا ہے، تو یہی جہاں پر پٹرول پمپ نہیں ہے نور اللہ عارفین صاحب، جہاں پر تیل کی ایجنسیز ہیں دور دراز ایریے میں، رورل ایریے میں، یہ جو پٹرول ہے یہ 130 روپے تک ہو چکا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چینی مہنگی، آٹا مہنگا، اور میڈیسن تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 500% مہنگی ہو چکی تھی. جب گھی اور آئل مہنگا ہو چکا ہے، ہم برے تھے نا بھئی. پاکستان کی عوام ترقی کی طرف 5.8 گروتھ ریٹ تھا. ہم اگر مرکز میں تھے تو سندھ میں صوبائی گورنمنٹ جیسی بھی تھی، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام ہوتا ہوا سندھ میں بھی باقی صوبوں میں نظر آتا تھا. یہاں پر ایک ہی کام ہے کہ مخالفین پر کیچڑ اچھالیں
اور خود ڈاکے مارتے جائیں، مافیا کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ وہ چینی مافیا کہاں ہے جن سے این آر او، وہ مسٹر این آر او جو اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جو پہلے پرائم منسٹر ہاؤس تھا، وہ مجھے بتائیں نا عمران نیازی کہ وہ چینی اسکینڈل کا کیا بنا۔ توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ رانا محمد ارشد صاحب، اب نذیر جہاں سے تو انتقام لیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ذمہ دار مہنگائی کا کوئی اور نہیں، ڈائریکٹ عمران نیازی صاحب کے پاس جائیں گے۔ انفارچونیٹلی وہ آڈیو ہی پر ہمارے ساتھ ہیں، اس دوران میں کوشش بھی جاری رکھیں بھائی آپ لوگ کہ ان کو ہم کسی طرح سے انٹرنیٹ پر دیکھ سکیں۔ جی فردوس شمیم نقوی صاحب، سر میری آڈیو کلیئر ہے؟ جی آپ کی آڈیو کلیئر ہے جناب من، پہلے تو آپ کو پتا ہے مجھے روایت کے تحت تو آپ ہی کے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو پتا ہے ایسا کیوں کر نہ ہو سکا، اس ایک بحث میں جائے بغیر سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں چوتھا اضافہ مبارک ہو سب سے پہلے تو سر، وعدے کی پاسداری کے تحت ہمیں خوب رولایا جا رہا ہے اور چوتھا اضافہ جو کیا گیا ہے تو اس کے بعد اب پاکستانی قوم پوچھ رہی ہے کہ کیا کہنا ہے، کون آیا تھا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انٹرنیشنل منڈیوں میں تیل کی قیمت بڑھے گی تو پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ تیل کی قیمت نہ بڑھے۔ جو مصنوعات ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمتیں کا تعلق انٹرنیشنل کموڈٹی مارکیٹ سے، چاہے وہ پام آئل ہو، چاہے آئل ہو، چاہے دالیں ہوں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اگر ان کی قیمتیں انٹرنیشنل کموڈٹی مارکیٹ میں بڑھیں گی تو ایک مہنگائی تو اس کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسری چیز ہے مہنگائی ہے، اور مہنگائی جو ہے غریب کے لیے پریشانی کا باعث ہے، لیکن حکومت وقت اس کی پریشانی کا ادراک کرتے ہوئے احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان کی تکالیف میں اضافہ نہ ہو، یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے سبسڈیز دے کے کوشش کر رہی ہے کہ اور مختلف اسکیمیں لائے۔ یہ حضرات جو کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم کی لیوی ہے تو ذرا دکھا دیں کہ پیٹرولیم کی لیوی میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے، یا سیلز ٹیکس جو ان کے دور میں تھا اس سے کمی ہوئی یا کمی ہوئی۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ سیلز ٹیکس کی جو پیٹرولیم پروڈکٹس میں تھی کمی کی گئی ہے، اور کچھ پروڈکٹس کے اوپر تو اس وقت 5% سے کم سیلز ٹیکس ہو۔ سر آپ کی بات بالکل سر آنکھوں پر، جی آپ کی بات سر آنکھوں پر، اگر آپ کہیں تو میں ایک جزوی سوال پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ سر آپ کو روک کون سکتا ہے؟ ہاں نہیں یہ بات تو خیر ہے، لیکن چلیے آپ نے مان لیا۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے تیل کے کنویں تھے، اس دور میں تو بڑا اچھل کود ہوتی تھی کہ پیٹرول 40 روپے ہونا چاہیے۔ ایک صاحب کی ویڈیو موجود ہے، آپ بھی کہتے ہیں ان کو پیٹرول جو ہے وہ 118 روپے سستا لگتا ہے اور 45 روپے ان کو مہنگا لگتا تھا۔ اسی طرح سے چینی کے بارے میں ہے کہ چینی پاکستان میں 60-68 روپے جو ہے وہ مہنگی لگتی تھی، اب 105 روپے بھی سستی لگ رہی ہے۔ جی میں آپ کا سوال بالکل درست سمجھ گیا۔ اس میں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ انفلیشن ریٹ سے مختلف ادوار کے دیکھیں تو 2000 جب سے شروع ہے اس پہ سب سے زیادہ انفلیشن اگر کسی کے زمانے میں تھا تو وہ آصف علی زرداری صاحب کے تھا جو 22% تک گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کو پراپرلی اینالائز کریں گے تو اس وقت ڈالر کی قیمت اور اس وقت انٹرنیشنل تیل کی منڈی میں جو قیمت تھی، آصف علی زرداری کے زمانے میں قیمت زیادہ تھی لیکن ٹیکس بھی زیادہ تھا۔ اس وقت نواز شریف کے زمانے میں تیل کی قیمت 45 اور 50 ڈالر کے بیچ میں تھی، اس وقت تیل کی قیمت 75 ڈالر بیرل ہو گئی ہے۔ آصف زرداری کے زمانے میں ہم نے تیل کی قیمت 75 ڈالر سے اوپر بھی دیکھی ہے، لیکن اس زمانے میں سیلز ٹیکس بھی جو ہے 35% تک دیکھا ہے، 40% تک بھی دیکھا ہے ڈیزل کے اوپر، اور نواز شریف کے زمانے میں 71% تک بھی دیکھا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو موازنہ کر کے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قیمت کم سے کم کیا رکھی جا سکتی ہے۔ ابھی بھی اگر میں وہ آپ کو کہوں کہ ریجن کے اندر پاکستان، انڈیا، بھوٹان، نیپال، سری لنکا کی قیمتیں تیل کی دیکھ لیجیے اور ڈالر کے لحاظ سے کنورٹ کر لے تو پاکستان کی قیمتیں بہت کم ہے، خطے میں سب سے کم۔ رائٹ سر۔